ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الست بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ وہ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے۔ آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویند آئے وہ عشق والیاں نو دیندہ انج سلے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ وہ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح ہوتے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مسلح تے جدو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے آئے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے، وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے اس طرح صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگیا حضور آ گئے، تو پھر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب، ساڑھے آقا و مولا جتوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے ادھرے، ساڑھے صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔ میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں دے ہوتے ہاتھ مارے، حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مسلے تے کوئی نہ کھلو سکدا۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو نماز مکمل کرو، اور حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تانوں کیا سی کہ تسی میرے مسلے تے کھڑے رہو تے تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ تواڈے مسلے تے کھڑے ہو گئے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے۔ بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا و مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں، وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے۔ اے اسلام! حضرت جناب صدیق اکبر آپ دی 2.5 سال خلافت ہے اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ۔ ابو بکر صدیق دی گل کریے تے سینہ کھول کے کر دیا، جدو مولا علی دی گل کریے تے سینہ کھول کے کر دیا، اس واسطے نعرہ حیدری کسے دے دل ذرا جتنی بھی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوچے ساڑی کیونکہ راج سدھی ہے۔ ہاں وہ ساڑھے قائد سانو دس کے گئن فرمانے سن اے جڑیاں ذاتاں نے تحقیق واسطے نہیں اے ادب واسطے جدا بھی نہ آئے گا جدو پتہ لگے گا انہاں دی نسبت رسول اللہ نالے تا ساڑیاں گردناں اپنے آپ جھک جان گیاں کہ حضور تسی ساڑھے آقا تسی ساڑھے مولا، کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال نو ویکھ کے کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑھا سردار، کیونکہ دونوں دی نسبت رسول اللہ نالے۔ ٹھیک ہے، حضرت جناب صدیق اکبر دی کی شان ہے کہ آپ دیاں 4 نسلیں صحابیاں، حضرت ابو قحافہ، خود جناب صدیق اکبر اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے، 4 نسلیں آپ دیاں صحابیاں، یعنی آپ دی اگو اولاد تے انہاں دی اولاد، اے حضرت صدیق اکبر نو صرف اعزاز حاصل ہے۔ تے ہن آ جائیے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ دا والی کون ہوندا؟ حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال، جدو آپ دا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلایا، فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت دی تنخواہ کتنی بن دی؟
آپ نے حساب کیتا، آپ نے فرمایا میری وراثت چو فلاں چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا دی۔ اے ہے صدیق اکبر۔ اور حضرت اما عائشہ فرماندیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے تے آپ اس حالت چو گئے کہ آپ کو کوئی درم تے کوئی دینار نہیں سی۔ جدو آئے خلافت تے آپ تے تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کردے سن، باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی ساری تجارتاں لیکن کپڑے دی مشہور ہے، آپ تجارت کردے سن۔ تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دے کول کوئی درم تے دینار نہیں سن۔ حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام جمع، صاحب ظاہر ہے اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوندا، ساڑھے قائد گیا اساں دیکھیا سر تو جدو سائیں جاندہ پھر کی ہوندا۔ پھر جنہیں بار خلافت اٹھایا سب نالو پہلے حضرت صدیق اکبر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ جو صحابہ نہ گفتگو کردے سن تے صحابہ پوچھتے سن جناب تسی مسواک نہیں کردے؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا تواڈے منہ چوں نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آ، وہ ایک گھر دے اندر لیٹے ہویا، آپ گئے آپ نے دیکھا وہ بھوکنا بلک رہا، آپ جلدی جلدی گھر گئے، گھر جا کے اندے واسطے نرم غذا تیار کروائی، جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے تے آ کے اس دے منہ غذا جدو دیتی تے وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا۔ حضرت عمر رون لگ پائے، فرمایا بابا تینوں کہیں پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا؟ جڑے اپاہج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شے لے کے آندے سن پہلے اپنے منہ چ پاندے سن کدھر گرم تا نہیں، آج پتہ لگدا میرے منہ سڑ گیا، میں لگدا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ اے حضرت صدیق اکبر دا مقام ہے۔ حضرت صدیق اکبر دی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں وہ تو یہ کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیتا کہ آج صدیق تو برتری لے جاؤں گے، پھر شاعر بولیا کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو برتری لے جانی، سبقت لے جانی مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے گیا، آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جدو آئے تو آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتھے نکرانچ کوئی شے پئی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ ساڑھے قائد فرماندے سن کہ وہ قبول کرن والے مالکاں دی مرضی، وہ جس نے مثال دے دیتی 1 کلو کھجور جدو حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عمر دے ادھے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھاں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عبدالرحمن بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیراں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہندے نے قیادت کہ حضرت عقیل انصاری نو فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا اسی سارے مال دے اوتے 12 کر دیں گے، لیکن ایک گل دل نال اخلاص نال لے کے آوے۔